بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے اب ہو گئے تین نظریات: مادیت، تصوریت اور حقیقت پسندی۔ تین طرح کے نظریات کی وضاحت ہو گئی۔ ان کے ضمن میں بہت سارے نظریات آ گئے ہیں، کیونکہ ثنویت، کثرتیت، وحدیت، ان کی بھی ہم نے وضاحت پڑھی ہے، تو بہت سارے نظریات جو ہے وہ ہو گئے۔ یہ اگلا نظریہ آ جاتا ہے علمیت کا۔ یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ علمیت جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ فلسفے کی باقاعدہ ایک شاخ بھی ہے، اور ہم بطور نظریہ کے بھی اس کو یہاں پر پڑھنے لگے ہیں۔ علمیت کا مطلب یہ ہے، یا علمیات کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع علم کون کون سے ہیں۔ علمیت کی جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے، محور جو ہے، وہ یہ ہے کہ ذرائع علم کون کون سے ہیں۔ اب یہ چیز مجھے امید ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ شرح عقائد کے اندر یہ بحث پڑھتے ہیں کہ بھئی ذرائع علم کون کون سے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی قیمتی بحث ہے۔ یہ قیمتی بحث اس طرح بن جاتی ہے کہ جب ہم عقل سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اور فلاسفہ نے جب عقل سے حقیقت کی تلاش شروع کی، تو کئی نظریات سامنے آئے، لیکن بات یہاں پر آ کر ٹھہری کہ آپ سب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی حقیقت کیا ہے، حقیقت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس حقیقت حاصل کرنے کا ذریعہ کون کون سا ہے۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت حاصل کرنے کا ذریعہ کون کون سا ہے، اور آپ یہ چیک کر لیں گے کہ وہ ذرائع کتنے قابل اعتماد ہیں، تو اس کے بعد آپ جس حقیقت کو پائیں گے وہ بھی نتیجہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے ذرائع ہی بہت کمزور ہیں، تو اس کے بعد آپ حقیقت کو کیسے پائیں گے، یا جو نظریہ آپ پیش کریں گے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو پھر علمیات کی ایک باقاعدہ شاخ بن گئی فلسفے کے اندر، جو ذرائع علم سے بحث کرتی ہے۔ اس کی اور ابحاث بھی ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی بحث یہ ہے کہ بھئی ذریعہ علم کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر، کیا عقل ذریعہ علم ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا حس ذریعہ علم بن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا علم صرف داخلی ہوتا ہے یا خارجی بھی ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ علوم لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ جسے آپ کہہ دیں کہ کچھ علوم وجدانی ہوتے ہیں۔ وجدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے سے کبھی جدا نہیں ہوتے، تو خود بخود جو ہمیں جن چیزوں کا علم مل جاتا ہے، وجدان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وجدان کی آسان سی مثال دوں کہ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، تو بھوک لگنے کا جو علم ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ کا اندر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ یہی معاملہ پیاس کا ہے، یہی معاملہ اور کئی ایسے معاملات کا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ کچھ علوم ہم پیدائشی طور پر ساتھ لے کر آتے ہیں، یا ایسا کچھ بھی نہیں؟ پیدائشی طور پر ہم بالکل ایک سادہ ذہن اور سادہ دل لے کر آتے ہیں، جس کی تختی کے اوپر کچھ بھی منقش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بنیادی تصورات اور بنیادی جذبات بھی منقش نہیں ہوتے، اور پھر ہم خارجی دنیا سے اثر قبول کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جذبات، احساسات، اپنے علوم کو جو ہے ہم بناتے ہیں۔ تو علمیات اس سے بحث کرتی ہے، کیا حقیقت کو ہم پا سکتے ہیں؟ حقیقت کا علم ممکن بھی ہے، یا حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے؟ علمیات میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو نظریہ علم اگر آپ دیکھیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی۔ ایپسٹیمولوجی اردو کے اندر کہتے ہیں علمیات یا نظریہ علم۔ تو یہاں علمیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی علم کے علم سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا اچھی بات ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں۔ یہاں علم سے مطلب یہ ہے کہ ذرائع علم کیا کیا۔ تو اسی سے ہی آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ آپ جو شرح عقائد کے شروع کے اندر پڑھتے ہیں، وہ بحث بھی ایک لحاظ سے بڑی قیمتی بحث ہو جاتی ہے، کہ ابتدائی اس سے ہوتی ہے کہ بھئی ذرائع علم کیا ہے۔ پہلا لفظ تو آپ پڑھتے ہیں کہ حقائق اشیاء کیا موجود بھی ہیں یا نہیں، یعنی حقیقت کا کیا خارجی وجود ہے، یا حقیقت کا خارجی وجود نہیں۔ تو وہ بحث بھی حقیقت میں فلسفیانہ ہے۔ تو کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے نا اس بارے میں کہ بھئی ہمارے اس فلسفے کا مقصد کیا ہے، یا الغزو الفکری کے ساتھ ہمیں اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی نظریات کے سیکھنے سے ہزاروں جگہوں کی وضاحت خود بخود ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ بھئی حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، تو طلبہ کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بھئی وہ تو ہمیں بھی پتا ہے ثابت ہیں، اس پر اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے۔
اور جب آگے جا کر علامہ تفتزانی یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابت نہیں ہیں، تو ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ کتنے بیوقوف لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ اشیاء کی حقیقتیں جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں، اور پھر آگے جا کر دلیل کے طور پر علامہ تفتزانی کہتے ہیں ان میں سے بعض کا حل تو صرف یہی ہے کہ انہیں آگ میں جلایا جائے تو ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو جس طرح وہاں اجمالی طور پر باتوں کا ذکر ہے، وہ طالب علم کے ذہن میں بالکل مختلف نقشہ چھوڑتی ہے وہ بات، اور جو حقیقت کے اندر فلسفہ ہے وہ بالکل مختلف نقشہ پیش کرتی ہے۔ تو مذہب کے بارے میں مذہب جو کہتا ہے وہ تو برحق ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور فلسفہ حقیقت میں کس طرح بحث کرتا ہے کہ بھئی چیزوں کی حقیقت کے پیچھے کیا کیا نظریات ہیں۔ اگر وہ بحث اچھی معلوم ہوگی تو ان لفظوں کی اہمیت اور ان لفظوں کی وضاحت آپ زیادہ بہتر کر سکیں گے کہ بھئی حقائق الاشیاء ثابتۃ کہنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ کیسے ہے؟ پورے فلسفے کی عمارت اس پر تعمیر ہے۔ اب فلسفیانہ بحث پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ فلسفہ پر انسان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے۔ تو چل سو چل ایک سے ایک کر کے بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر دوسری بحث یہ ہے کہ ذرائع علم کیا ہے۔ تو دیکھیں فلسفے کی ایک اہم شاخ ہے علمیات، ذرائع علم کیا ہے۔ ہم علمیات کے اندر یہی پڑھتے ہیں کہ ذرائع علم کیا ہے، ہمیں اس کا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ہم ساتھ ہی جوڑ لیتے ہیں۔ آپ اگر ایک ایتھسٹ سے، ایک ملحد سے جو خدا کا منکر ہے اور سائنس پر ایمان رکھتا ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے جب بات کرے گا تو بات کرتے وقت وہ بنیادی طور پر اسے پیش کرے گا کہ میں تو اس بات کو مانوں گا جو سائنسی ہوگی، میں تو اس بات کو مانوں گا جو عقلی ہوگی، آپ کی بات تو غیر سائنسی ہے، آپ کی بات تو غیر عقلی ہے، میں اسے کیوں مانوں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی جواب کے اندر اس کو عقلی باتیں ہی پیش کریں، یعنی جو وہ بات مانتا ہے صرف وہی پیش کریں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، یہ بھی ٹھیک طریقہ ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس بنیاد پر لے کر آئیں کہ ہم باقی بحثیں تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ علم کن کن ذریعوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا صرف عقل ہی ہے جس سے علم حاصل ہو سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں؟ تو اگر آپ نے اس کو یہ بات منوا لی دلیل کے ساتھ کہ نہیں، ذرائع علم صرف عقل نہیں ہے، ذریعہ علم صرف حواس نہیں ہے، ذریعہ علم خبر بھی ہے، اگر آپ نے اس کو یہ بات منوا لی تو اس کے بعد آپ کو مذہبیات منوانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اب جب آپ اس بحث کے اوپر چل پڑیں گے تو یہ فلسفیانہ بحث ہو جائے گی۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ علمیات ان کے اندر یہ بنیادی سوال ہے۔ علمیت کی آگے میں نے دو قسموں کی یہاں پر وضاحت کی ہے، ایک تجربیت ہے اور ایک عقلیت ہے۔ یعنی اگر آپ سوال سامنے رکھتے ہیں کہ ذرائع علم کون کون سے ہیں، علم ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو کچھ فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ علم عقل ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حواس ہیں یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے حواس کیونکہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں لہٰذا ان سے علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل تو بہت واضح ہے کہ دیکھو ہم بعض دفعہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں دور سے تو وہ کچھ اور نظر آتی ہے، کچھ قریب آتی ہے تو کچھ اور نظر آتی ہے، بالکل قریب آ جاتی ہے تو بالکل مختلف چیز نظر آتی ہے۔ ہم رنگوں کو، ایک رنگ کو روشنی میں دیکھتے ہیں، مثلا ہم خود دھوپ میں کھڑے ہیں تو ہمیں ایک رنگ مختلف شکل کا نظر آ رہا ہے، چھاؤں میں جا کر دیکھتے ہیں تو مختلف شکل کا نظر آ رہا ہے، مکمل اندھیرے میں دیکھتے ہیں تو وہ رنگ بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے، گویا وہ بھی ایک اندھیرے کا اور کالا رنگ ہے۔ تو ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی وہ میٹھی چیز کو چکھتا ہے تو اسے میٹھی معلوم ہوتی ہے، بیمار آدمی میٹھی چیز کو چکھتا ہے تو اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ حس تو دونوں کے اندر ہے۔ تو آپ بے شک اس کے اندر وجہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ حواس دھوکہ دیتے ہیں، حواس بدلتے رہتے ہیں۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بدل رہے ہیں، ایک حالت میں ایک ان کی کیفیت ہے، دوسری حالت میں ان کی دوسری کیفیت ہے۔ تو حواس سے حاصل کردہ علم ہم اس کے اوپر یقین کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو علم تو یقینی ہوتا ہے، لہٰذا عقلیت پرست فلاسفہ کے نزدیک ذریعہ علم عقل ہی ہے، ذرائع علم حواس نہیں ہے۔ عقلیت پسند فلاسفہ میں سب سے مشہور فلسفی ہے ڈیکارٹ۔ ڈیکارٹ سب سے مشہور فلسفی ہے،
ڈیکارٹ کا فلسفہ بڑا زبردست فلسفہ ہے، مذہبیات کے اعتبار سے بھی بہت فائدے مند ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک مذہبی شخصیت تھا، اور اس کا فلسفہ جو ہے اس لحاظ سے بھی ایک اچھا فلسفہ ہے کہ وہ ایک منفرد قسم کا فلسفی ہے، ایک ایسا فلسفی ہے کہ جو بنیاد شک پر رکھتا ہے اور شک سے یقین کو نکال کر لاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، قانون یہ ہے کہ شک سے یقین حاصل نہیں ہوتا، شک سے یقین کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن ڈیکارٹ وہ فلسفی ہے جو شک سے یقین کو نکال کر لے آتا ہے اور بڑے مضبوط قسم کے یقین کو شک سے نکال کر لاتا ہے۔ تو بہرحال ڈیکارٹ کا نظریہ یہ ہے کہ ذریعہ علم عقل ہے کیونکہ حواس دھوکہ دیتے ہیں، اور اس نے ذریعہ علم کیسے عقل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عقلیات کو پہلے اس طرح پیش کرو کہ عقلیات میں شک کرنا شروع کر دو۔ یعنی عقل سے ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ یقینی علم۔ تو وہ کہتا ہے کہ عقلیات میں ہر بات میں شک کرنا شروع کر دو، حتیٰ کہ اگر حقیقی شک نہیں کر سکتے تو فرضی شک کرنا شروع کر دو۔ اور اس نے بڑا دلچسپ شک ذکر کیا، اس نے 3 قسم کے شک کو ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں یقین تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسے یقین تک پہنچنا چاہتا ہوں جس میں کوئی شک باقی نہ رہے، کسی قسم کا، حتیٰ کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس مسئلے کے اندر کوئی شک ہے۔ تو میں اب کیسے پہنچوں گا؟ تو اس نے لگایا شک کا پہلا فلٹر۔ اس نے کہا اس ساری دنیا کو تم شک کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ ہم دنیا کو پہچانتے ہیں حواس سے، اور ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا فلٹر لگ گیا شک کا۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہم کئی چیزوں کو، پہاڑ کو ایک جگہ دیکھتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر دیکھتے ہیں، دریا کو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں، سمندر، یعنی پھر بھی اتنا شک ہم نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں پر ہمیں یقین۔ تو ڈیکارٹ شک کا دوسرا فلٹر لگاتا ہے، اور ڈیکارٹ کہتا ہے کہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب خواب ہو، کیونکہ خواب، جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب کے اندر بھی چیزوں پر ہمیں اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا ہمیں جاگتے ہوئے ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خواب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جو آسمان دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سوئے ہوئے ہیں اور یہ سب خواب ہے۔ تو یہ فرضی شک ہے نا بظاہر، لیکن وہ کہتا ہے کرو تاکہ ہم یقین تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں یہ دوسرا فلٹر ہو گیا، لیکن اس دوسرا فلٹر لگانے سے بھی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر علم ریاضی بچ جاتا ہے، کیونکہ 2 دنے 4 ہوتے ہیں، چاہے خواب ہو چاہے جاگتے ہوئے ہو، 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں۔ اس میں اب خواب کے اندر بھی اگر آپ گنو گے کہ یہ میری 1 انگلی ہے، یہ دوسری انگلی ہے، یہ تیسری انگلی ہے، تو نتیجہ تو صاف آئے گا نا، 1 2 3، اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو اب ڈیکارٹ فرضی شک کا تیسرا فلٹر لگاتا ہے، تیسری چھاننی لگاتا ہے، جس کے اندر وہ اس کو بھی توڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ فرض کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی شیطان ہے جو ہمارے ذہن سے بھی کھیل رہا ہے، ایک تو ہے بھی ہم خواب میں، اور اوپر شیطان ہمارے ذہن سے کھیل بھی رہا ہے، اور وہ ہمیں جو نتائج بتا رہا ہے اور جن پر یقین کرنے کا کہہ رہا ہے، حقیقت میں وہ نتائج ویسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ حقیقت میں 2 دنی 4 نہ ہوتے ہوں تو کیا ہوگا؟ حقیقت میں 2 دنے 5 ہوتے ہوں تو کیا ہوگا؟ اب بظاہر یہ یعنی یہ ایسے شک ہیں جو نہیں ہوتے، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، وقتی طور پہ آپ ہر چیز کے اندر شک کرنا شروع کر دو۔ اچھا اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پورا غور کیا اور پورا زور لگایا ہر چیز میں شک کرنے پر، تو ایک ایسی ذات میرے سامنے آئی کہ جو ہر قسم کے شک سے بالکل دور تھی، اور وہ ذات کیا تھی؟ وہ میری اپنی ذات تھی۔ میری اپنی ذات ہر قسم کے شک سے دور ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے اس طرح کہ میں نے شک کیا نا، اور شک کرنے کے لیے شک کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، ورنہ شک ہوگا کیسے؟ آپ کہتے ہیں شک کرو شک کرو شک کرو، ایک فلٹر لگا کے شک کرو، دوسرا فلٹر، تیسرا فلٹر، تو شک کرنے والے کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا شک کرنے کے لیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شک ہو لیکن شک کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا ایک چیز تو تمام تر شکوک سے مبرہ ہے، اور وہ ہے میری ذات۔ میری ذات سے اس کی مراد تھی شک کرنے والے کی ذات۔ تو پہلی چیز جو ہمیں بدیہی طور پر اور یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے عقل سے،
وہ ہے ہماری ذات کہ جس پر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، خود شک کرنا یعنی فکر کرنا، اس میں بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شک بھی تو ایک فکر ہے۔ تو جب ہم کہیں گے سب چیزوں میں شک کرو تو فکر تو چل رہی ہے نا، تبھی تو ہم شک کر رہے ہیں۔ اگر فکر نہیں ہوگی تو ہم شک کیسے کریں گے؟ لہٰذا فکر جو ہے اس کا ثبوت بھی یقینی طور پر ہمیں مل جاتا ہے۔ لہٰذا میرا وجود یہ بھی یقینی ہے، فکر یہ بھی یقینی ہے، اور آخری چیز خدا کا وجود یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے جو شک سے مبرہ ہے۔ اس نے علیحدہ دلیل دی، فی الحال ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن بہرحال یہ ڈیکارٹ کا ایک مختصر سے فلسفہ تھا۔ ڈیکارٹ عقلیت پرست فلاسفہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو علمیت اور عقلیت پرست۔ نمبر 2 کی طرف آ جائیں، علمیت اور تجربیت، ایسے فلاسفہ کہ جو ذریعہ علم تجربے کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن سے کوئی چیز لے کر نہیں آتے، جو بھی چیز ہے وہ خارج میں پائی جاتی ہے اور خارجی دنیا سے ہم علم سیکھتے ہیں۔ تجربیت پرست فلاسفہ 3 ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 جان لاک ہے، نمبر 2 برکلے ہے جس کا ذکر کل کے لیکچر میں ہو گیا، اور نمبر 3 ڈیوڈ ہیوم ہے۔ ان تینوں فلسفیوں کو علمیات کے اندر تجربی فلاسفہ کہا جاتا ہے۔ جان لاک کے بعد برکلے، اور برکلے کے بعد ڈیوڈ ہیوم، تینوں ہی بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں۔ جان لاک پہلا فلسفی ہے جو تجربیت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ڈیکارٹ غلط کہہ رہا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ہم کچھ خیالات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں لے کر آتے۔ وہ ایک لفظ استعمال کرتا تھا ٹیبیولا راسا۔ ٹیبیولا راستہ کا مطلب ہوتا ہے صاف تختی۔ تو وہ کہتا تھا کہ ہم صاف تختی لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ہم دنیا سے احساسات بھی سیکھتے ہیں، جذبات بھی سیکھتے ہیں، اور علم بھی سیکھتے ہیں۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو بچہ کچھ بھی نہ سیکھ پاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ اگر ایک بچہ اندھا بھی ہو، ایک بچہ بہرا بھی ہو، تو آپ دیکھیں وہ علم کہاں سیکھ سکتا ہے؟ یا اگر کسی کا کوئی بھی حواس نہ ہو، مثلا کوئی بھی حادثہ اس کا نہیں ہے، تو وہ خارجی دنیا کو تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جان لاک تجربیت پسند فلسفی تھا۔ نمبر 2 برکلے، وہ بھی تجربیت پسند فلسفی تھا، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ علم ہمیں حس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حس کا مطلب ہے تجربہ، تجربے کا مطلب یہ دیکھنے سے نا، دیکھنے سے، سننے سے، بار بار سننے سے، بار بار دیکھنے سے، یہ تجربہ مراد ہے۔ اور نمبر 3 ہے ڈیوڈ ہیوم۔ ڈیوڈ ہیوم سب سے بڑا تجربی فلسفی شمار ہوتا ہے، جس کا خیال یہ تھا کہ کائنات کے اندر صرف تجربہ ہی بنیاد ہے، کائنات میں علت اور معلول کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ کائنات میں علت اور معلول کا سلسلہ ہے۔ ہمیں علم صرف اور صرف تجربے سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں علم عقل سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی عقل میں پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ ہم خارج سے، دنیا سے آہستہ آہستہ علم کو سیکھتے ہیں۔ جی یہاں کر یہ بحث جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے علمیت کی۔ اب مختصر شاید تھوڑی بہت بحث رہ گئی ہو، تو کل سے اب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے فلسفے کی تاریخ۔ اب کل سے فلسفے کی تاریخ آ جائے گی۔ فلسفے کے کافی نظریات ہو گئے، جو نظریات کچھ رہ گئی ہیں کل ہم ان کی مختصر تشریح کر کے ہم فلسفے کی تاریخ پر چلے جائیں گے، کیونکہ آگے ہمارے پاس اب ٹائم کم رہ گیا ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، ان کے اندر ہم نے فلسفے کی تاریخ کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اس دوران میں آج جو آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا مائک کو اوپن کر جی۔ اظہر حسین صاحب آپ کا کوئی سوال ہو، یا صداقت علی صاحب، تو آپ جو ہے باری باری سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 سر، یہ میرا سوال تھا کہ جیسے کہ اس میں وہ ایک بات آئی تھی کہ اس میں جو ہے پورا مطلب کہ پورا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اب پوری یہ جو آپ نے جو حوالہ دیا ایک نام تھا،
تو یہ پوری مطلب کہ خواب ہے. مطلب کہ یہ بات تھوڑا سمجھ میں نہیں ہے کہ پوری ہم سوچتے ہیں جو بھی کچھ ہے وہ خواب ہے، لیکن ہم خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں تو وہ خواب اور اس میں تو فرق ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ابھی یہ تھوڑا اگر اس کو آپ سمجھا دیں کہ کیسے ہوگا وہ میں نے انسیڈنٹ مثال جب کے طور پر بتایا کہ تھا. جیسے کہ ابھی خواب میں ہم دیکھتے ہیں. جی جی. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مطلب کہ 200 کے 100 کلومیٹر ہم کہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو چند منٹ گزر جاتے ہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے، فرق ہے نا. تو ابھی وہ ہماری سوچ کے مطابق ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ روح ہو، تو اسی حوالے سے دنیا اور خواب یہ تھوڑا بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. اچھا میں اس کی ہیلو وضاحت کر دیتا ہوں. ہیلو. جی یہ ہم نے صرف ڈیکارٹ کا نظریہ بیان کیا تھا. ڈیکارٹ کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں یقین حاصل کرنے کے لیے پہلے ہر چیز میں اتنا شک کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے پاس ہم چیک کر سکیں کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ ہم کتنا ہی شک کیوں نہ کر لیں وہ پھر بھی شک سے بچ جائے گی. اصل بات صرف یہ ہو رہی تھی. ڈیکارٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہر چیز میں اتنا شک کریں تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں اور ہم پہچان سکیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا کوئی شک نہیں چل سکے گا، یعنی ہماری عقل مانے گی نہیں کہ اس پر شک چل سکتا ہے. تو وہ اس کے اوپر فرضی فلٹر لگا رہا تھا. اگر آپ فرضی کے لفظ کو سمجھیں، سپوز، اگر یعنی فرض کر لیں، عربی میں کہتے ہیں حب، آپ اس کو فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہو، تو وہ کہہ رہا تھا فرضی فلٹر لگائیں شک کے، کہ ہو سکتا ہے یہ سب ہمارے حواس کا دھوکا ہو. اب کئی چیزیں اگر اس سے بچ جائیں تو آپ ویسے ہی فرض کر لیں کہ ہو سکتا ہے میں خواب میں ہوں. اگر خواب میں بھی کچھ چیزیں ابھی بھی بچ جائیں کہ بھئی خواب میں بھی گنتی تو صحیح ہوتی ہے نا، خواب کے اندر اگر آپ 1 2 3 گنیں گے تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں آئے گی. تو وہ کہتا ہے چلیں فرض کر لیں کہ کوئی شیطان خواب کے اندر بھی ہیرا پھیری ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو حالانکہ کہنے کو یہ فرضی شک ہے، یہی وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ چلو فرضی ہی صحیح آپ کر سکتے ہیں. عقل کہتی ہے، عقل ایک تھوڑا سا احتمال آپ کے لیے چھوڑ دے گی کہ ہو سکتا ہے شاید ایسا ہو. لیکن اس شک کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی مل رہی ہیں کہ جن کے اندر عقل دور تک یہ احتمال نہیں رکھتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں بھی شک ہو، ایسا نہیں کرتی. اور نمبر 1 وہ ہے شک کرنے والے کا وجود، کیونکہ عقل مانتی ہے کہ شک کرنے کے لیے شک کرنے والے کا وجود ہونا ضروری ہے، ورنہ شک کیسے ہوگا. لہٰذا آپ شک کا 1 فلٹر لگائیں، 2 لگائیں، 3 لگائیں، یا 10 لگا دیں یا 100 لگا دیں، لیکن شک کرنے والے کا وجود ہے تبھی تو وہ شک کر رہا ہے. تو یہ ہمیں شک کرنے والے کے وجود کا یقینی طور پر ثابت ہونا خود بخود پتہ چل جاتا ہے. یہ ڈیکارٹ کہتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ڈیکارٹ یہ کہتا تھا. اور نمبر 2 خود شک یعنی فکر جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ شک بھی ایک فکر ہے. تو جب آپ شک کرنے لگیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے فکر کرنا شروع کی، اور جب آپ فکر کرنا شروع کر رہے ہیں تو فکر کا بھی یقینی طور پر وجود ثابت ہو جائے گا. تو میری ذات یعنی شک کرنے والے کا وجود اور خود فکر کا وجود، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو شک سے بالکل نکل جائیں گی اور شک سے مبرہ ہو جائیں گی. تو یہ نظریہ ڈیکارٹ تھا. ڈیکارٹ اس کی وضاحت کر رہا. جی ہلو. آپ بول دیا کریں اپنی بات، مجھے آ رہی ہوتی ہے آواز. جی جی. اچھا دوسرا یہ سر سوال آخری کا یہ تھا، مطلب کہ فلسفے میں جو ہے وہ روح کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ فلسفہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اب اگر اس کے بارے میں اگر آپ بتا دینا ہے تو. جی اچھا، فلسفے کے اندر روح کے بارے میں ہم نے جب مادیت ازم یا مثالیت ازم پڑھی تھی تو وہاں پر ہی اس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ خود فلاسفہ روح سے کیا مراد لیتے ہیں. تو مختلف فلسفی روح کو مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں. کبھی روح بمعنی شعور استعمال کرتے ہیں، کبھی روح بمعنی ذہن استعمال کرتے ہیں. ان معنی کے اندر وہ روح کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ اس طرح والی روح نہیں مانتے کہ جس طرح ایک مذہب کے اندر روح کا ایک خیال ہے کہ شاید وہ بھی اس کا بھی شاید کوئی جسم ہوتا ہے
اور وہ ہمارے جسم کے اندر حلول کر جاتی ہے، اس طرح کا ان کا خیال نہیں ہے۔ تو فلاسفہ کا روح کا تصور مذہب کے روح کے تصور سے بالکل جدا ہے۔ یہاں روح کا مطلب یہ ہے کہ شعور، تو ذہن سے بھی شعور ملتا ہے، لہٰذا وہ ذہن کو بھی کبھی روح کہہ دیتے ہیں، کبھی ذہن ہی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی روح کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو ان کی صرف اتنی ہی مراد۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اب آپ ہی رہ گئی ہیں اور آپ کے دونوں سوال ہو گئے، تو انشاءاللہ کل ہم تاریخ فلسفہ سے آگے اپنی بحث کو بڑھائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔